انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدظر اللہ العالی انشاءاللہ عز و جل تشریف فرما ہوں گے اور اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے۔ اس سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاؤں گا، اللہ رب العزت توفیق دے تو دل کے کانوں سے سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں اور اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آخری ساعتیں چل رہی ہیں، 28واں روزہ اختتام پذیر ہوا اور اب اس وقت ہم 29ویں شب میں داخل ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کی جو اہمیت و فضیلت احادیث کریمہ میں بیان ہوئی ہے، اس میں سے 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب ہے، اور آج یقیناً 29ویں شب ہے۔ ہمارے اس ریجن میں پاکستان اور اس کے گرد و نواح کے جو ممالک ہیں ان میں آج 29ویں شب ہے، تو ممکنہ صورت میں آج پاسبل ہے کہ آج ہی شب قدر ہو، کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ بہرحال احادیث کریمہ میں شب قدر کو معین نہیں کیا گیا اور یہ نہیں بیان کیا گیا کہ کون سی رات شب قدر ہوگی۔ ہاں البتہ بعض راتوں کے بارے میں علماء اکرام، مفسرین، عظام و اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام نے اپنے اپنے تجربات و مشاہدات بیان کیے ہیں کہ ممکنہ صورت میں یا عین ممکن ہے کہ یہ رات جو ہے شب قدر ہو۔ بہرحال آج 29ویں شب اور آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے، تو آج کی رات بھی عبادات کی توفیق اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے، اور ایک کاش آج کی رات بھی ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے رہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، نیکیوں کی بارگاہ الہی سے توفیق مانگیں اور گناہوں سے بچانے کی نیتیں کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آج کی رات کا بھی ہمیں برکت عطا فرمائے، اس کی جو فضیلتیں ہیں ان سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا عطاکم رمضان شہر مبارکن، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا جو مبارک ہے، اور کیوں نہ مبارک ہو کہ وہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں آیا اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا جو ہے وہ مغفرت، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور یہ تینوں ہی عشرے اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمیں پانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ایک کاش اس کی جو برکتیں ہوں وہ بھی ہمارے نصیب میں آ جائیں، وہ بھی اس سے بھی ہمیں حصہ مل جائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے، برکت والا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، وہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے کہ جس کے عشر کی یہ فضیلتیں ہیں اور جس میں عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر اس مہینے میں بھی ہم نیکیاں نہ کر سکیں، نیک نہ بن سکیں، تو پھر وہ کون سا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نیک بن پائیں گے، اور وہ کون سا مہینہ ہے، وہ کون سی ساعتیں ہیں کہ جن میں ہم گناہوں کو چھوڑ کر بارگاہ الہی میں رجوع کریں اور اللہ رب العزت کی فرمانبرداری اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، تو یقیناً جس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، جس کے آنے پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مبارکبادیں پیش فرمائی ہیں، جس کے آنے پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مرحبا فرمایا ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا فرمایا ہے، تو جب ایسا مبارک مہینہ جائے تو یقینی سی بات ہے کہ جو اس کی برکتوں سے واقف ہے، جو اس کی فضیلتوں، اس کی رحمتوں سے واقف ہے، جسے کچھ نہ کچھ پتہ ہے، اسے یقیناً افسوس ہوتا ہے کہ ایسا مہینہ جا رہا ہے کہ جس میں ثواب بڑھا دیا گیا تھا، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، برکتوں کا نزول ہو رہا تھا، فضیلت والے ایام تھے، فضیلت والے لمحات تھے، وہ مواقع ہمیں میسر تھے کہ جن کے بارے میں یہ آئے کہ ان موقعوں پر دعا کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اب جبکہ وہ جا رہا ہے تو عاشقان رمضان جنہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے غم رمضان ملا ہے، وہ اداس بھی ہیں، وہ غمگین بھی ہیں، اور میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دل گرفتہ بھی ہیں۔ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور وہ اپنی نیکیوں کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ وہ رب کریم کی عظمت اور اس کی کبریائی کو دیکھتے ہوئے اس پہ غور کرتے ہیں کہ ہم وہ اعمال بجا لائے یا نہیں لائے کہ جو رب کریم کے شایع نشان تھے، جو اس مہینے کی عظمتوں کو پانے کا ذریعہ تھے۔ ماہ رمضان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اپنی مغفرت کروا سکے یا نہیں کروا سکے، لیکن ہم بارگاہ الہی میں ملتجی ہیں کہ اے ارحم الراحمین،
جب تو سب کو کثیر افراد کو رحمتوں کے، مغفرتوں کے، جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر رہا ہے، اے ارحم الراحمین ہمیں بھی ان افراد میں شامل فرما لے کہ جن کو تیری طرف سے رحمتوں کے، مغفرتوں کے، جہنم سے آزادی کے پروانے ملے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، بالخصوص رمضان کے جو ہم نے 28 دن گزار چکے ہیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں جس طریقے سے عبادات کرنی چاہیے تھی، نمازوں میں جو خشوع و خضوع ہونا چاہیے تھا، علم دین کی طرف جو رغبت ہونی چاہیے تھی، مسجدوں سے جو تعلق ہمارا جڑنا چاہیے تھا، قرآن پاک کی تلاوت میں جو ذوق و شوق نصیب ہونا چاہیے تھا، وہ ہمیں حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر حاصل ہوا، آپ سمجھتے ہیں یہ اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے، شکر بجا لائیے اور اللہ رب العزت سے استقامت کی بھیک مانگیے کہ رب کریم اس مہینے کی برکت سے، ان عظیم ساعتوں کی برکت سے ہمیں استقامت کی ایسی توفیق نصیب فرما دے کہ سارا سال ہمارا نیکیوں میں گزر ہو، ساری زندگی ہماری نیکیوں میں گزر ہو اور گناہوں سے بچتے بچاتے ہوئے اپنی عمر رفتہ کو ہم گزار سکیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ رمضان جا رہا ہے اور عید آ رہی ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کچھ تو عید کی تیاری کرنی ہی ہے، اور عید کی تیاری سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کپڑے بناتے ہیں، ہم اپنا لباس بناتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ گھر کے صفائی ستھرائی کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ گھر میں کچھ چیزوں کو لاتے ہیں، کچھ چیزوں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، یہ بھی کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جائیں، بلکہ بعض چیزیں تو خود شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے مستحب قرار دی ہیں، ہمارے لیے اس کی ترغیب موجود ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے، اور اس طرف آنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گا، کچھ اقوال جو مفسرین نے تفاسیر میں لکھے ہیں وہ سنانا چاہوں گا۔ چنانچہ حضرت تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل نے دین میں باطل چیزوں کی آمیزش کر لی۔ جب انہوں نے دین میں باطل چیزوں کی آمیزش کری، دین میں خرد برد کری اور اس میں تحریف کری، تو کیا ہوا؟ ایک گروہ تھا جو حق پرستی پہ قائم تھا، جو دین داری پہ قائم تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے عطا کردہ عقائد و نظریات و اعمال پہ قائم تھا، وہ گروہ ان سے جدا ہو گیا، اور اس گروہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، ان لوگوں نے دین میں باطل چیزوں کو ملا لیا ہے، تحریف کر لی ہے، تبدیلی کر لی ہے، یا اللہ عز و جل ہمیں ان سے جدا کر دے، ہمیں ان سے محفوظ و معمون کر دے۔ چنانچہ زمین کے ایک حصے میں یہ لوگ گئے، وہاں غار تھا، اور غار کے ذریعے یہ اس آبادی سے جہاں بنی اسرائیل کے یہ افراد آباد تھے دوسرے مقام پر نکل گئے۔ اس غار کے ذریعے جب دوسری جگہ گئے تو وہاں پہ ایک چٹیل کھلا میدان تھا، یہ وہاں پہ جا کے آباد ہو گئے، اور پھر وہیں پہ رہتے بستے رہے، اور پھر وہیں پہ ان کی اولادیں ہوئیں اور ان کے سارے کام وہیں پہ چلنے لگے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد، ایک وقت کے بعد، حضرت ذوالقرنین وہاں سے گزرے، تو جب گزرے سیر کرتے کرتے وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کی عمریں دراز ہیں، عمریں بڑی طویل ہیں، اور کوئی فقیر نہیں، قبریں گھروں کے پاس ہیں اور عبادت گاہیں ان کی گھروں سے دور ہیں، گھر پر دروازے بھی نہیں ہیں، نہ ان پر کوئی حاکم ہے، نہ ہی کوئی ان کا امیر ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے دریافت فرمایا ان سب باتوں کا کیا راز ہے کہ تمہاری عمریں طویل ہیں، تمہارے گھر کے دروازے نہیں ہیں، قبریں قریب ہیں، مساجد دور ہیں، کوئی امیر و حاکم نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان سب باتوں کا راز کیا ہے، تو عرض کی اے بادشاہ، ہماری عمروں میں برکت کا سبب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہم میں سے جب کوئی محتاج ہو جاتا ہے تو ہم مل کر اس کی محتاجی دور کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم سب اغنیا ہیں، مالدار ہیں، کوئی بھی فقیر نہیں ہے ہم میں، اور ہمارے قبروں کے گھروں کے قریب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قبریں زندوں کو موت کی یاد دلاتی ہیں، اور ہماری عبادت گاہیں گھروں سے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام و علماء سے ہم نے یہ سنا ہے کہ
ان کی طرف قدموں کی کثرت سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ عبادت گاہ کی طرف چلیں، مسجد کی طرف چلیں تو جتنے قدم چلیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنی برکتیں ملیں گی، اتنی رحمتیں ملیں گی۔ تو اس لیے عبادت گاہیں دور ہیں کہ ہم زیادہ قدم چل کے جائیں گے، زیادہ اجر و ثواب پائیں گے۔ اور ہمارے گھروں کے دروازے اس لیے نہیں کہ ہم کسی کی چوری نہیں کرتے، یعنی ہم میں چوری نہیں ہے کوئی، تو ہمیں دروازوں کی حاجت بھی نہیں۔ اور ہم پر کوئی حاکم یا امیر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ باہم عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، تو پھر ہمیں امیر و حاکم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حضرت ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری مثل کوئی قوم نہیں دیکھی، اگر میں نے کسی شہر کو وطن بنانے کا ارادہ کیا تو تمہارے حسن معاشرت اور اخلاق جمیلہ کی وجہ سے اسی شہر کو جہاں تم آباد ہو اس کو میں اپنا مسکن بناؤں گا، اپنا گھر یہاں پہ آباد کروں گا اگر بنانا ہوا تو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی کہ جب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ احادیث کریمہ میں بھی آیا کہ صدقہ دینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ عمر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر طویل ہو، سلامتی والی ہو، تو صدقہ دیجئے، دوسرے مسلمانوں کی مدد کیجئے، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کیجئے۔ اور اسی وجہ سے اس معاشرے میں فقیر نہیں تھے۔ ہم بھی اگر غور کریں تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن پہ صدقات واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ لازم ہے، تو وہ زکوٰۃ تو دیتے ہیں، لیکن اگر پوری دیانت داری کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ قرآن و احادیث میں جو اس کے مستحقین آئے ہیں ان تک پہنچائیں، صحیح جگہوں پر ہمارے عطیات اور ہمارے صدقات پہنچے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے معاشرے سے بھی، اس دنیا سے بھی فقر ختم ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ یہ دور گزرا ہے کہ جب کوئی فقیر نہیں ہوتا تھا، اہل ثروت اپنے صدقات واجبہ لے کر ڈھونڈتے تھے کہ کوئی فقیر مل جائے، کوئی حاجت مند مل جائے، کوئی مستحق مل جائے تو اس تک ہم پہنچا دیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں یہ حکایت سنانے کا مقصد جو تھا میرا، وہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی حاجت مند ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ہمارے گرد و نواح میں ہیں، زیادہ دور جانے کی حاجت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں، مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہر ہی خاندان میں کچھ لوگوں کو رب کریم اپنی فضل و رحمت سے وافر حصہ عطا فرماتا ہے، انہیں مالدار بناتا ہے، صاحب حیثیت و صاحب ثروت بناتا ہے، تو وہیں وہ اپنی بے نیازی سے کچھ لوگوں کو اس کا مستحق بناتا ہے کہ وہ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی حاجتیں پوری کی جائیں۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں بھرپور سعی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے عظیم کام مسلمان سے محبت کرنا ہے، اور اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا کہ محبت کرنا یوں کہ اس کی دلجوئی کی جائے، وہ حاجت مند ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ اور روایتوں میں آیا جب آپ مدد کریں تو کہاں سے شروع کریں، کیسے شروع کریں۔ روایتوں میں آیا، احادیث کریمہ میں آیا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینا کا ایک اجر ہے۔ صدقہ ہے، مسکین کو صدقہ دیا تو صدقہ دیا، صرف صدقہ ہے، اور اپنے قرابت دار مسکین کو صدقہ دیا تو اس میں 2 اجر ہیں۔ 2 اجر کون سے ہیں؟ یہ صدقہ بھی ہے اور اس میں صلہ رحمی بھی موجود ہے۔ تو جب ہم غور کریں، اگر ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم دوسرے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، ہم دوسرے مسلمانوں کی خیرخواہی کر سکتے ہیں، ان سے ان کی حاجتوں میں ہم کام آ سکتے ہیں، تو ضرور آنا چاہیے، اور ہمیں اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے اللہ رب العزت نے وہ ہمیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ہم خود کفیل ہیں اپنی حاجات کے اعتبار سے۔ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس اشیاء ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، تو اب ہمیں اپنے قرب و جوار میں دیکھنا چاہیے، اور قرب و جوار میں جو حاجت مند ہوں ان کی مدد کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کی بھی کرنی چاہیے، اپنے آس پڑوس والوں کی بھی کرنی چاہیے۔ آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں، جس ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی دکان ہے، کسی کمپنی میں آپ ملازم ہیں،
تو جو آپ کے ماتحت افراد ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ایسے ہوں گے جو سفید پوش طبقہ ہوگا، جن کی تنخواہیں بہت قلیل ہوں گی اور وسائل کم ہوں گے، مسائل اور حاجات زیادہ ہوں گی، تو آپ ان کی مدد فرمائیں، ان کی مدد کریں گے، اللہ نے چاہا تو آپ کو وہ حلاوت ملے گی، وہ لذت، وہ لطف حاصل ہوگا کہ جو شاید کسی اور کام کے کرنے سے نہ ہو۔ اور جب مدد کریں تو پھر یہ مدد جو ہے یہ احسان جتائے بغیر ہونی چاہیے، یہ مدد اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور اس اہتمام سے ہونی چاہیے کہ وہ حدیث مبارکہ میں جو آیا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو اس میں ایک تو یہ اشارہ ہے کہ جو دینے والا ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے، دوسری روایت میں یہ بھی آیا کہ جب ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، پوشیدگی کے ساتھ دو، جس کو دے رہے ہو اس کی سفید پوشی کا بھرم قائم رہے اور اس کی جو حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ ہمارے اسلاف کرام اس قسم کے کام کیا کرتے تھے۔ محمود بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل کلام بھی سلسلے میں شامل کریں گے وقت مناسب پہ۔ یہاں میں آپ کو چند روایات بھی سناتا ہوں، چند آیات بھی سناتا ہوں، جس سے انشاءاللہ عز و جل ترغیب بھی ملے گی اور ہمیں احساس بھی ہوگا کہ کس کس طریقے سے ہم نیکی کما سکتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل آپ فرمائیے ما انفقتم من خیرن، تم فرماؤ کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیروں کے لیے ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا والدین کے لیے دعا نہ کرنا اولاد کے لیے گزر بسر کی کجحالی یعنی تنگی کا سبب بن جاتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کی وفات کے بعد بھی انہیں راضی کر سکے؟ دنیا میں تو راضی نہیں کر سکا، والدین کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کیا کریں، اب انہیں کیسے راضی کریں؟ تو فرمایا کر سکتا ہے، بلکہ 3 چیزوں سے انہیں راضی کر سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ خود نیک اور پرہیزگار بن جائے، کیونکہ والدین کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نیک ہو۔ دوسری چیز یہ کہ والدین کے عزیز و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے، اور صلہ رحمی میں جہاں ان سے میل جول داخل ہے، ان سے محبت و الفت کا معاملہ داخل ہے، وہیں ان کی پریشانی میں کام آنا، ان کے غم کو غلط کرنا اور ان کو خوش کرنا، یہ بھی صلہ رحمی میں داخل ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ان کے لیے استغفار اور دعائیں کرتا رہے، اور ان کے لیے صدقہ وغیرہ دے کر ایصال ثواب کرتا رہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ساتھ یعنی جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر اور محبت و میل جول اور خبر گیری کرے، اور موقع پہ مدد اور حسن معاشرت سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان ہے۔ اب دیکھیے نیکی کمانا کتنا آسان ہے۔ ایک تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں مدد کرنی ہے، اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں عید کا موقع آ رہا ہے، ہمارا جو صدقہ فطر لازم ہے اس میں ایک وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ تاکہ غرباء و مساکین کی خورد و نوش کا اور ان کے حاجتوں کا اہتمام ہو سکے، اور وہ بھی اچھے انداز سے عید گزار سکیں۔ تو عید آ رہی ہے، لوگوں کو حاجتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو ضرورتیں ہوتی ہیں، تنگی ہے، پریشانی ہے، لیکن اگر ہمارے سبب سے ان کی تنگی اور پریشانی دور ہو جائے تو اس کی کیا بات ہے۔ اور یہ صدقہ دینا ہمارے لیے کتنا منفعت کا باعث ہے۔ ایک تو اس طریقے سے بھی صدقہ ہو سکتا ہے۔ اچھا دوسری چیز، اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ تو پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے طریقے سے پیش آئیں، اس کی بات کو توجہ سے سنیں، اس کے لیے دعا کر دیں، اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں، تو یہ ساری چیزیں بھی صدقے میں آ جائیں گی۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صدقے کی اقسام کو بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، اور بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔
کسی کو دیکھا تو مسکرا دیں. مسکراہٹ کی عادتیں کم ہو گئی ہیں. اور ایک تو یہ نفس جو ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قابو عطا فرمائے، اس کی چالوں سے ہمیں باخبر فرمائے. اس نفس نے ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے گویا کہ اپنا اسٹیٹس بنایا ہوا ہے سنجیدہ رہنے کو. پتہ نہیں کون سی سنجیدگی کہ مسکراہٹ ہی غائب ہے. بھائی کسی مسلمان کو دیکھیں تو آپ مسکرا دیں. کسی کو مسکراتا دیکھیں، جیسا ابھی محمود بھائی مسکرا رہے ہیں، ہمارے قاری صاحب مسکرا رہے ہیں، تو اضحک اللہ سنکما، یوں کہہ دیں. یہ دو ہیں تو میں نے سنکما کہا، ایک ہو تو اضحک اللہ سنکا کہہ دیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں پائیں گے. نیکی کی دعوت دے دیجئے. نیکی کی دعوت دیں گے. کوئی شخص کسی برائی میں مبتلا ہے یا کسی اچھائی سے دور ہے تو ہم اسے نیکی کی دعوت دے دیں، برائی سے منع کر دیں. کیا پتہ ہمارے دو جملے بولنا قبولیت کا وقت ہو، اللہ رب العزت تاثیر عطا فرما دے اور اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جائے، وہ نیکی اختیار کر لے، گناہ کو چھوڑ دے. تو یہ اس طریقے سے بھی ہم صدقے کا ثواب، اجر و ثواب جو ہے وہ پا سکتے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے ہمارے نامہ اعمال میں جب یہ ہوگا، اس طریقے کی نیکیاں ہوں گی. یہ وہ نیکیاں ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب بہرحال ہم پا سکتے ہیں. چوتھا جو بتایا اس میں کہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا. اب اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ لوگ پوچھ لیتے ہیں، بھئی یہ ایڈریس کہاں ہے، یہ پتہ کہاں ہے، فلاں بلڈنگ کہاں ہے، فلاں علاقہ کہاں ہے، فلاں سیکٹر کہاں ہے، فلاں مکان کہاں ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہے، آپ تھوڑی سی رہنمائی کر دیں کہ حضرت رائٹ سے لیفٹ پہ جائیے تو فلاں جگہ یہ عمارت آ جائے گی. اور وہ پھر بھی بتا رہا ہے کہ میرا اندازہ ہے ایسے جاؤ، میرا اندازہ ہے ویسے جاؤ، وہ بیچارہ گھوم رہا ہے. سوالات کا سیشن تو انشاءاللہ نگرانی شورا کے ساتھ کریں گے، لیکن ابھی جو بات آپ نے کہہ دی ہے اس کا میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب نہیں پتہ پھر تو معذرت ہی کریں گے. کسی کو غلط رستہ بتانا ہے تو خود برائی ہے، گویا کہ اسے آپ اور بھٹکا رہے ہیں. نہیں پتہ تو پھر اچھے طریقے سے معذرت کر دیں گے، میں تو خود مہمان ہوں یہاں پہ، یا مجھے اس جگہ کا پتہ نہیں ہے. بہرحال مزید فرمایا کہ کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے. کوئی نابینا ہے، کسی کی نگاہ کمزور ہے، روڈ پار کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، کوئی اس کو ایسی حاجت ہے کہ جو آپ کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے، آپ اس کی وہ بات پوری کر دیں، انشاءاللہ عز و جل صدقے کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے فرمایا کہ رستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے. جہاں کنویں وغیرہ ہوتے ہیں، اب ڈول سے پانی نکالتا ہے ہر کوئی اپنے لیے، تو آپ نے ڈول نکالا اور وہ اپنے بھائی کے برتن میں آپ نے بھر دیا، تو یہ بھی صدقہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. ثواب کی حرص ہوگی، اگر آخرت کے اجر کی فکر ہوگی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان پہ عمل کریں گے تو ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ہمیں حاصل ہو جائیں گی. اور جو مسلمان ہے، جس کا عقیدہ آخرت پر ایمان ہے، جس کو یہ معلوم ہے، ہمارا تو ایمان ہے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے اور رب کریم کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ نیکیاں وہاں پہ ہماری مدد کریں گی اور وہاں پہ ہمارا گویا کہ ڈھارس بن جائیں گی، ہماری آڑ بن جائیں گی، اللہ نے اگر یہ قبول فرما لی. مسلمان کی عزت کا تحفظ کرنا اور مسلمان کی مدد کرنا یہ بھی اسی میں داخل ہے. اور ایک بڑی پیاری روایت میں نے پڑھی کہ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش ہوئے. اب دیکھیے مسلمان کو اجر و ثواب کیسی کیسی چیزوں پہ ملتا ہے، اور ہمارا رب کریم کیسے مغفرت کے پروانے عطا فرماتا ہے. اور جسے کہتے ہیں نا، وہ رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہا نہ می جویت، تو اس کا نظارہ اس روایت میں کیجئے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فاروق اعظم نے آپ کو تکیہ دیا، تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے فاروق اعظم، وہ تکیہ نکال کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا. فاروق اعظم نے کہا، اے سلمان، اے ابو عبداللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے تشریف فرما تھے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ مجھے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان، اب دیکھیے دیا کیا ہے، ایک تکیہ دیا ہے کہ جس سے آپ
ٹیک لگائے ہوئے ہیں وہ تکیہ نکال کے دیا ہے تو اس پہ اجر و ثواب کیا مل رہا ہے اللہ کی رحمت سے؟ اللہ رب العزت کیا صلہ عطا فرما رہا ہے؟ فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کی تکریم کرتے ہوئے اپنا تکیہ اسے دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا. تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کا، اور بظاہر دیکھیں تو کتنا چھوٹا سا کام ہے. تو ہم حرص کریں، ہمیں اس کی خواہش ہو کہ کاش کہ کسی طریقے سے میں نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کے پروانے پانے میں کامیاب ہو جاؤں. اسی طریقے سے کھانا کھلانا اور کسی کو لباس پہنانا یہ بھی بڑے فضیلت والے کام ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ماشاء اللہ عز و جل امیر اہل سنت کی بھی زیارت کر رہے ہیں، باپا مدنی مذاکرے کی تیاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور اس میں امیر اہل سنت اپنے علم و حکمت سے بھرپور جوابات ارشاد فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائے، مدنی مذاکرے دیکھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ اللہ. اب دیکھیے یہ بھی انداز ہے نا بچوں پہ شفقت کا انداز ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور بچوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. سبحان اللہ. پاپا کے پوتے ہیں رضائی اور وہ پوتی ہیں ماشاءاللہ. اللہ اکبر. ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا بھی تشریف لے آئے ہیں. اللہ اللہ. امیر اہل سنت کی زیارت ہو رہی ہے اور امیر اہل سنت اس وقت بچوں پہ شفقت فرما رہے ہیں اور میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور بچوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. انشاءاللہ عز و جل اسی بات سے نگران شورا سے بات شروع کریں گے اور نگران شورا سے پوچھیں گے کہ امیر اہل سنت ہو، نگران شورا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. تشریف رکھیے. اللہ اللہ اللہ. نیتیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ امیر اہل سنت ابھی تیاری کر رہے ہیں مدنی مذاکرے میں تشریف لانے کی اور اسی تیاری کے دوران 2 مدنی منع اور مدنی منیہ تشریف لائے، امیر اہل سنت نے گود میں لیا تو شفقت فرماتے ہی رہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب امیر اہل سنت کی پرسنالٹی کو دیکھیں، آپ کی شخصیت کو دیکھیں تو ایک عالم جو ہے وہ مطلب گرویدہ بھی ہے آپ کی عظمت کا، آپ کی رفت کا، آپ کے علم کا، آپ کے تقوی کا، آپ کی پرہیزگاری کا ایک منصب ہے. آپ کی بات زیادہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ شفقت والے ہوں. یعنی جو آپ جو اسٹیٹس کی بات کریں نا میرے سنت کی، یہ اس بات کا زیادہ تقاضا کرتی ہے کہ ایسی شخصیت شفقت والی ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی عظمت والا اللہ کا بندہ نہیں ملے گا نا. تو ان کی اپنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی بچوں کے ساتھ جو شفقت اور محبت کے جو واقعات ہیں اور ان کو اپنے ساتھ سوار کروا لینا، پھر بچے لے کر صحابہ کرام حاضر بارگاہ رسالت ہوتے تھے اور ان پر شفقت ہوتی تھی. تو میں پہلے بھی ایک سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جو جتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق ہوگا، یعنی جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق، محبت اور معرفت کا جتنا حصہ نصیب ہوتا ہے اسے اتنے ہی ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کا بھی حصہ نصیب ہوتا ہے. جو ہمارے بزرگوں کی یہ سیرت دیکھی گئی ہے تو الحمدللہ امیر سنت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر سرکار کا عشق، محبت اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ماشاءاللہ. میرے ایک تعداد جو بھی فیضان مدینہ میں بھی ہیں، آج 29ویں شب بھی ہے اور متوقع شب قدر بھی ہے. تو ان تمام تر کیفیات کو سامنے رکھ کر اور ممکن ہے کہ آج ہمیں ماہ رمضان کی آخری رات مل رہی ہو، تو ان تمام تر صورتحال کو سامنے رکھ کر یہی عرض کروں گا کہ جب آپ لوٹیں گے اپنے گھروں کی طرف، مدنی قافلوں کے بعد لوٹیں گے یا کسی بھی انداز پر لوٹیں گے، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا جو سنت و برا پیغام
خواہ وہ مدنی چینل کے ذریعے ناظرین تک پہنچ رہا ہے یا معتکفین تک پہنچا ہے، پورے ماہ رمضان الحمدللہ مدنی چینل کوشش کرتا رہا ہے کہ آپ تک وہ اسلام و دین کی باتیں پہنچائی جائیں جس کا تعلق عقائد سے بھی ہے، جس کا تعلق فرائض سے بھی ہے، جس کا تعلق واجبات سنت و مستحبات سے بھی ہے، ان کا تعلق عبادات سے بھی ہے، ان کا تعلق معاملات سے بھی ہے، ان کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے۔ یعنی ہم نے کوشش کی ہے کہ تصوف، شریعت اور طریقت کے کم و بیش موضوعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ امیل سنت بڑی پیاری زیارت کروا رہے ہیں، سبحان اللہ، جی ماشاءاللہ۔ جی امیل سنت تک ہماری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو ماشاءاللہ عاشقان رسول اس مبارک تبرک کی زیارت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ آواز پہنچ رہی ہے امیل سنت تک، ماشاءاللہ۔ باپا یہ کیا ہے اگر آواز ہماری پہنچ رہی ہو؟ یہ قرآن کریم ہے۔ آج مکتبۃ المدینہ پر یہ تشریف لے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ۔ ابا کنز الایمان و خزان العرفان جیز ایڈیشن بھی ترجمہ جیز ایڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ یعنی یہ بابا آواز آ رہی ہے؟ بہت اچھی چھپائی ہے، کاغذ عمدہ ہے اور کنز الایمان ہے یہ۔ جی ماشاء باپا میری آواز آ رہی ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ اور حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی تفسیر بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا باپا یہ تو ہدیہ میرا اس کا خیال ہے 1500 روپیہ ہے، اس سے یہ مکتبۃ المدینہ سے آج آ چکا ہے۔ تو اس سے تو ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہدیتاً لے کر عید میں تحفے میں بھی دیا جا سکتا ہے؟ مدینہ اس سے بہتر تحفہ کیا ہوگا؟ ابا ہدیہ کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ بزرگوں کا فرمان ہے کہ جس گھر میں شامی رد المحتاط یا کنز الایمان ہو، اس میں آسیب یعنی جنات وغیرہ شرارتیں نہیں کرتے، ستاتے نہیں ہیں۔ ہر گھر میں ہونا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے اس کو۔ ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بابا اس کا ہدیہ کیا ارشاد فرمایا؟ 1500 پاکستانی 1500 روپے۔ ماشاءاللہ۔ دنیا بھر میں دیکھنے والے عاشقان رسول چاہیں تو یہ حاصل کریں اور مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کریں۔ اب جو مکتبۃ المدینہ آپ تک پہنچانے کی ممکنہ صورت نکال سکے، اور پاکستان میں رہنے والے، اب یہ میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں کس مکتبۃ المدینہ تک قرآن کریم کے یہ مبارک نسخے یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ حاصل کر کے کم از کم باب المدینہ میں تو مکتبۃ المدینہ پر شاید یہ دستیاب ہوں گے، تو اسے لیں، اور اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو اسے عید کے روز اپنے جو آپ تحفے دیتے ہیں اس میں بھی اسے دیں، انشاءاللہ تعالی امید ہے فائدہ۔ بابا آپ نے کور اس کا دکھایا تھا، کور آپ معلومات کر لیں۔ جی میں کرتا ہوں۔ مکتبۃ المدینہ پر ہے یعنی دیگر تو پتہ چل جائے گا، ہاتھوں ہاتھ آپ فرما دیں۔ بابا باب المدینہ میں یہ فی الحال ہر جگہ نہیں باب المدینہ میں تو آ گیا، تشریف فرمائے۔
مجھے پیغام آ گیا باپا صرف باب المدینہ میں ہی ہے. مجھے پیغام آ گیا باپا صرف باب المدینہ میں ہی ہے فی الحال. فی الحال. اب بھائی جو کور آپ کے ہاتھ میں جو تھا, کیا جی. وہ اگر وہ کور کے اندر یہ قرآن کریم موجود ہو تو کیا اس کو بغیر وضو کے پکڑ سکیں گے؟ جی ہاں, کیونکہ یہ نکل جاتا ہے نا. جی ہاں. تو یہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ مدنی چینل کے ناظرین تک اب یہ بھی نکال کر نہیں پکڑیں گے بے وضو. اس میں آ گیا یہاں ہاتھ نہ لگائیں, یہ باقی جو پیکنگ ہے نا اس پہ ہاتھ لگانے مرض نہیں ہے, کیونکہ یہ نکل سکتا ہے. جو چیز قرآن کریم کے ساتھ جیسے اس کی وہ بائنڈنگ میں جو ہوتا ہے شامل, یا جو بھی کور وغیرہ چسپاں ہوتا ہے جو آسانی سے جدا نہیں ہوتا, تو اس کو بے وضو نہیں چھو سکتے. اب جیسے قرآن کریم جزدان میں لپٹا ہوا ہے تو اٹھا سکتے ہیں بے وضو, کہ جزدان جدا ہو جاتا ہے نا. اور جو کپڑا وغیرہ اس میں بائنڈنگ میں شامل ہو, کپڑا چمڑا, تو اب بے وضو اس کو نہیں چھو سکتے. جزدان میں ہو تو بے وضو چھو سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت یہ قرآن کریم کا نسخہ ہے. اللہ توفیق دے تو اسے کم از کم اپنے گھر کے لیے تو ہر اسلامی بھائی حاصل کرنے کی کوشش کرے. اب جو معتکف اسلامی بھائی ہیں ان میں بعض ہوں گے جو 1500 روپے ہدیے پر یہ اہم ترین قرآن کریم کا نسخہ حاصل کر سکیں گے شاید باب المدینہ میں جو ہیں. تو کم از کم یہ کہ آپ کا ایک بہت عظیم تحفہ ہو جائے گا کہ جہاں صلاۃ الجنان کی 10ویں جلد آپ نے لے لی ہوگی, دیگر کتابیں لیں گے, ساتھ یہ قرآن کریم کا بھی کنز الایمان و خزائن عرفان ہے. کوئی نیت کرنے والا 1500 روپے دیا ہے, کوئی نیت کرنے والے ہیں کہ ہم انشاءاللہ یہ کم از کم ایک نسخہ لیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. ایک نسخہ کم از کم لینے کی کوئی نیت لگا ہوا ہے, اس کو اپنے شوکیس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اور خوبصورت یہ باب الکعبہ, کعبہ شریف کا دروازے کی بھی اس میں تصویر ہے. دروازے کی بھی اس میں تصویر ہے, بلکہ کیا ماڈل کہنا چاہیے, کیا چین کہنا چاہیے اس کو, ماڈل, بلکہ یعنی ماڈل بنا ہوا ہے کعبہ شریف کے دروازے کا, اور پورا بھی رنگ وغیرہ بھی اس طرح ہی دیا ہوا ہے جیسے کعبہ شریف کا ماڈل ہو. تو یہ کھڑا بھی اس طرح اسٹینڈ کی وجہ سے شوکیس میں تشریف فرما رہ سکتا ہے. ماشاءاللہ لینے ہدیتاً حاصل کرنے والوں کی تعداد باپا ملاحظہ کر رہے ہوں گے, جو ایک بار پھر دکھائیے گا مدنی چینل کی سکرین پر. اب یہ کہ مقتول المدینہ والے دیکھیں گے کیا اتنے نسخے آپ کے پاس اس وقت تیار ہیں کہ یہ ہمارے عاشقان رسول لے سکیں. 1500 روپے ہدیہ ہے. ماشاءاللہ. بلکہ آج ہی اگر دستیاب ہو تو لے لیں, اور ماشاءاللہ اس پر لکھ بھی لیں 29 رمضان المبارک 1438 ہجری, اگر آپ اپنے لیے لے رہے ہیں تو. اور نیچے اس کے لکھ بھی سکتے ہیں شاید الوداع ماہ رمضان, بابا لکھ سکتے ہیں اس پر. اگر اپنے لیے نسخہ لیا ہے اور نسخہ لینے کے بعد لکھ لیں 29 رمضان مبارک 1438 ہجری, اور پھر اس کے نیچے لکھا ہو الوداع ماہ رمضان, مدینہ یادگار رہے گا, یادگار رہے گا. سبحان اللہ. اور نیچے الموت بھی لکھ لیا جائے, جی. موت بھی یاد آتی رہے. یا الوداعیہ کو شعر بھی لکھا جا سکتا ہے, مثلاً کوچ کا وقت اب آ گیا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا گیا, ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا گیا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں یہ دعوت اسلامی کا سنت دوبارہ مہکا مہکا مدنی ماحول ہے. ماشاءاللہ ہمیں ایک سے ایک مواقع دیے جا رہے ہیں. اب میرا خیال ہے 500 700 1000 2000 روپے کی کسی کو جا کر مٹھائی دے دیں آپ، یا کوئی اور اس طرح کی چیز لا کر دے دیں. مجھے نہیں پتا آج کل قیمتی فینسی کارڈ کتنے کے آتے ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن مشورہ یہی ہے آپ کو کہ اگر آپ کوئی 1200 1500 یا اتنی کوئی مہنگی چیز کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں شادی بیاہ پر بھی اگر آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو یہ بہترین تحفہ دینے کے لیے قرآن کریم کا ایک نسخہ ہے. دیکھیں کیا کلام پڑھا جا رہا ہے. اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ دل مغموم کا سب حال آقا تم پہ ظاہر ہے دل مغموم کا سب حال آقا تم پہ ظاہر ہے شاہ عمر ہمیں تسکین کا سائل یا رسول اللہ کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ جو تو چاہے تو میرے غم کی بیڑی گر پڑے کٹ کر جو تو چاہے تو میرے غم کی بیڑی گر پڑے کٹ کر نہیں تیرے لیے کوئی مشکل اللہ کرم کر دو کلی دل کی کھل یا رسول لا ہوا جاتا ہے رخصت ماہ ہے رمضان یا رسول اللہ ہوا جاتا ہے رخصت ماہ ہے رمضان یا رسول رہا چند گھڑیوں کا یہ مہماں یا رسول اللہ مسرت ہی مسرت تھی اور خوشی ہی تھی خوشی جس دم نظر آیا ہلال ماہ رمضان یا رسول اللہ ریاضت کچھ نہ کی ہم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے ریاضت کچھ نہ کی ہم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے رہے بس ہر گھڑی مشغول عصیان یا رسول اللہ میں سو
अला मुहम्मद। आइए तासुरात देखते हैं। मस्जिदें तो उधर भी थी, उधर भी बैठ सकते थे, लेकिन पीर मुर्शिद की ज़ियारत के लिए यहाँ आए। पीर मुर्शिद की नजर करम से जो जितना मुश्किल अमल करेगा उसका अजर मिलेगा, तो इसके तहत जज्बा मिलता है, तो काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में अगर आपने कोई भी चीज़ लगानी है तो दारुल इफ्ता से इसका राब्ता करके शरई रहनुमाई लेकर फिर आप कोई काम करें। हमारा हाल ये है कि हमारा जो दिल करता है वो काम कर देते हैं। मस्जिद नहीं देखते, ये अल्लाह का घर है, वक्फ का इसमें माल लगा हुआ, वक्फ पे पैसे लगे हुए हैं। मस्जिद का नाम जब सुना कील लगाने का वाले से सुना, आप फौरी रुक के आपने दारुल इफ्ता की तरफ यानी कि ज़ेन दिया कि दारुल इफ्ता से राब्ता करें। अमीर अहले सुन्नत के शुरू से देखा है कि आप बहुत हसास हैं। जब फ़की मसाइल बयान फरमाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हसासियत है आप में। ये हमारे लिए तरबियत है, सबके लिए तरबियत है। जैसे अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं ज़ेन, तो ज़ाहिर बात यही बनता है कि प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से ही रहना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, दुनियावी मसले मसाइल ऐसे हैं कि दिल नहीं मानता। जैसे बापा ने कहा है, अगरचे कसूर सामने वाले का है, आप अगर माफी मांग लेंगे तो इंशाल्लाह सामने वाला भी आपको माफ कर देगा। लेकिन फिर दिल को समझाता है कि नहीं, मेरे अल्लाह सुनो जो फरमा रहे, इस पर अमल करना ही दुनिया और आखिरत की बेहतरी इसी में ही है। हमें भी ज़हन बनता है कि अब जिससे कता ताल्लुक किया हुआ है तो हमें चाहिए कि अब उनसे जोड़ें। जिससे भी मेरी नाराजगी होगी मैं सबसे पहले उनसे माफी मांगूंगा। उनसे यहाँ पे इत्तिकाफ के लिए आया हूँ, माशाल्लाह 6 साल मुझे लगातार हो गए यहाँ पे। मैंने अपने वालिद साहब को बैठाया 10 दिन के लिए, और माशाल्लाह से तो वो भी इंशाल्लाह बैठे हुए, और साथ साथ मैं भी बैठा हूँ। दफा जो मैंने नियत की कि मैं इंशाल्लाह झूठ नहीं बोलूंगा और मैं सुधरना चाहता हूँ। जो रसाला बापा ने बताया वो इंशाल्लाह पढ़ूंगा। यहाँ पे आने मरकज से मेरा पहला इत्तिकाफ है, और मैं नियत करी कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा इमाम शरीफ के साथ, और दाढ़ी की भी कर ली। नमाज का प्रैक्टिकल अमीर अहले सुन्नत जो करके दिखाया, उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी दुरुस्त हुई हैं। जो प्रैक्टिकल आज तक से पहले करके नहीं दिखाया था, लोगों ने बताया बहुत था, लेकिन प्रैक्टिकल से हमें अच्छी चीज़ सीखने को मिली और दुरुस्त भी हुई है। वो पहला इत्तिकाफ मस्जिद में किया था किसी, दूसरा इत्तिकाफ का ज़हन इस तरह से बना कि मैंने मदनी चैनल देखा, और यानी मैं दूसरी जगह बैठा था, लेकिन जो माशाल्लाह नूर इधर देखा ना चेहरों पे, और जो इमामा और जो दाढ़ी जो देखी वो कहीं नहीं देखी मैंने। मेरा नाम मोहम्मद उकाशा है, बापा ने ही मेरा नाम रखा है। उकाशा साहबिया रसूल थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक को बोसा दिया था, और ये बापा ने ही बताया। ये पहला इत्तिकाफ है, बहुत दिल खुश हो रहा है। फर्स्ट टाइम आए आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में, ज़हन बना मदनी चैनल देख के। मैंने मिसवाक की सुन्नत को जो है ना मुस्तकिल अपना लिया, और इंशाल्लाह जब तक जिंदा है इंशाल्लाह मिसवाक करेंगे ज़रूर। जब लाहौर से आया तो मेरे सर पर टोपी थी, यहाँ पर आकर इमामे की नियत की और इमामा बनवाया शहजादा हुजूर से। दाढ़ी की नियत इंशाल्लाह कर ली है और रख ली है दाढ़ी। इमामे की नियत कर ली है, हाजी उबैद साहब ने सजाया है मामा। मदनी काफिलों में क्या नहीं है, मदनी काफिलों में फैज़ान औलिया है, फैज़ान अमीर अहले सुन्नत है। मदनी काफिलों में अल्हम्दुलिल्लाह नेक बनने का जज्बा मिलता है, सुन्नत पर अमल करने का जज्बा मिलता है। मदनी काफिला गुनाहों के मरज़ की दवा है, मदनी काफिला नेक बनने का शॉर्टकट रास्ता है। मैं 3 दिन का मदनी काफिला जाएगा दावत इस्लामी वालों का, ईद तक का 3 दिन का, तो उसमें मैं काफिला का चांद रात को इंशाल्लाह चांद रात को काफिला रवाना हो जाएगा 3 दिन के लिए, जहाँ पे बरकतें लूटी जाएंगी। ये मैंने उसकी पर्ची कटवाई है काफिले की। अपने दोस्त की जो मेरे साथ इत्तिकाफ में बैठा उसकी भी कटवा दी, और जो मेरा भाई मोहल्ले की मस्जिद में इत्तिकाफ में बैठा मुझसे छोटा उसकी भी कटवा दी। वालिद साहब है ना थोड़े शरारती है, छोटा भाई से थोड़ा शान है, तो उनको मैं यही बोलूंगा इनको मदनी काफिले में मेरे साथ भेजो। मैं आया कश्मीर से हूँ, लेकिन 3 दिन मदनी काफिले में सफर करके बाबुल मदीना कराची में, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वापस कश्मीर में जाऊंगा। 3 दिन के मदनी काफिले पे जा रहा हूँ, हम अल्लाह की राह में निकलेंगे इंशाल्लाह। 3 दिन के काफिले की नियत की मैंने। मदनी काफिले में अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल नेकी की दावत देने का जज्बा मिलता है, और मदनी काफिले में बहुत सारी बरकतें मिलती हैं। मैं क्या बताऊँ शेख कैसा होता है, आए तो सही है। चांद रात सफर करने वालों को अमीर अहले सुन्नत दुआओं से नवाजते हैं, और चांद रात को जो सफर करता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत ज्यादा रूहानियत नसीब होती है, बरकतें नसीब होती है मदनी काफिलों में। आप दुनिया भर में जहां पर भी हैं, आप दावत इस्लामी के मदनी मरकज पर पहुंचकर अपने आप को पेश कर दीजिए कि मैं अपनी ये ईद अल्लाह के घर में गुजारना चाहता हूं, मैं अपनी इस ईद को राह खुदा में गुजारना चाहता हूं, मैं अपनी इस ईद को मदनी काफिले में सफर करके अपनी मुर्शिद की दुआओं में हिस्सा लेना चाहता हूं। मेरे पीर मुर्शिद को पसंद है कि 3 दिन चांद रात में मदनी काफिले में सफर करें। आप मेरे पीर मुर्शिद को जब पसंद है तो मैं क्यों ना लब्बैक कहूं। जो भी शैदाई है मदनी काफिलों का या खुदा, जो भी शैदाई है मदनी काफिलों का या खुदा, दो जहां में उसका बेड़ा पार गो बहरे रज़ा। ईद
عید کے دن انشاءاللہ الرحمن 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. لہاری کے علاقے سے آئے مدنی قافلے کے لیے نام لکھانے. نگران شورا نے جو ترغیب دلائی ہے تو انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل 1 سال کی. چاند رات مدنی قافلے کے لیے نام لکھوانا ہے. نگران شورا کے بیان کے بعد انشاءاللہ بھی نام لکھوائیں. 3 دن کے لیے آیا ہوں مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے. 3 دن قافلے کا پاپا کو تحفہ دے دیا. الحمدللہ یہ مدنی قافلوں میں امیر اہل سنت نے جو دعائیں دی ہیں کہ آپ عید تو بہت ساری عیدیں ہوں گی جو اپنے گھروں میں گزاری ہوں گی، لیکن ایک عید ایسی بھی تو جو اللہ کے گھر میں گزرے. نہیں گھر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ 3 دن کا قافلہ کروں گا انشاءاللہ عز و جل. ہم انشاءاللہ زبال 3 دن کے مدنی قافلے میں جائیں گے. چاند رات کو چاند رات مدنی کا جہاں مرکز بھیجے وہاں چلے جائیں گے قافلے میں مدنی قافلے میں. نام لکھوانے جا رہے ہیں مدنی قافلے کے لیے. ویسے تو گھر جانے کا ذہن تھا لیکن نگران شورا نے جب ترغیب دلائی انشاءاللہ لبیک مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ مدنی قافلے میں آنا چاند رات کو. نگران شورا کا بیان دیکھ کے چاند رات میں قافلے میں جائیں گے انشاءاللہ. چاند رات مدنی قافلہ اس لیے کہ اب نگران شورا نے ذہن دلایا. چاند رات ہم گناہ کیا کرتے تھے، اس عید پر چاند رات پہ انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کر کے دنیا کو دعوت دے. نہیں میں انشاءاللہ چاند رات گھر نہیں جاؤں گا، میں مدنی قافلے پہ جاؤں گا. اسلام آباد کی میری فلائٹ ہے، میں فلائٹ کو ایکسٹینڈ کر کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کر رہا ہوں. الحمدللہ جس طرح آپ فیضان مدینہ میں دیکھ رہے ہیں، یہاں گہما گہمی ہے اور عاشقان رسول آ رہے ہیں، نیتیں کر رہے ہیں، اپنے اخراجات جمع کروا رہے ہیں، اپنے جذبے کا اظہار کر رہے ہیں. خالی یہی نہیں، الحمدللہ کراچی میں ہمارے باب المدینہ میں صرف 1200 مقامات پہ دعوت اسلامی کے تحت 10 دن کے بھی اعتکاف ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ وہاں سے بھی عاشقان رسول ہمارے مبلغین ذمہ داران مدنی قافلہ ذمہ داران وہ تربیت کر رہے ہیں، مدنی قافلے کو ذہن دے رہے ہیں. تو امید ہے کہ ہماری باب المدینہ تاری کابینہ کی جو 13 کابینہ ہیں کراچی کی ہماری، وہاں سے بھی انشاءاللہ ڈھیر اسلامی بھائی اور معتکفین اور ذمہ داران 3 دن 12 دن 1 ماہ اور 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. گھر کا پروگرام تو پر اب گھر نہیں جائیں گے، اب مدنی قافلے نہیں، ابھی گھر نہیں جانا. ہاں پہلے گھر کا ذہن تھا، ابھی گھر نہیں جانا، اب قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ. حاجی صاحب نے اب جو بیان کیا اس کے بعد ہماری دنیا بدل گئی ہے. ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. قافلے میں جا رہا ہوں انشاءاللہ. چاند رات سے مدنی قافلے کے اندر سفر کریں. گھر والے انتظار کریں لیکن عید کے بعد جائیں گے گھر پہ. بالکل جا رہے ہیں جی. پرچی مدنی قافلے کی، مدنی قافلے میں جائیں گے انشاءاللہ. مدنی قافلے میں جا رہے ہیں. میری 12 ماہ کی نیت ہے، 3 دن کے اخراجات جمع کرا دیے. 12 ماہ کی نیت ہے. میں 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں جا رہا ہوں، گھر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. چاند رات مدنی قافلہ میں جائیں گے. چاند رات کو مدنی قافلے میں جا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. چاند رات مدنی قافلہ 3 دن کے لیے چاند رات کو. 3 دن کے لیے چاند رات کو. جی نہیں گھر سے نہیں جاؤں گا. الحمدللہ 14 سال سے میں قافلہ کر رہا ہوں، ہر بار 3 دن کا. جی 3 دن کا قافلہ. میں 12 دن کا اصلاح مال کورس کر رہا ہوں. مدنی قافلے کے لیے آیا ہوں جی 3 دن کے لیے. الحمدللہ کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے چاند رات کو 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کیا، ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور انہوں نے ہاتھوں ہاتھ 1 ماہ کے لیے سفر کیا، پھر ان کو مزید جذبہ ملا، ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کے لیے چلے گئے. ایسے اسلامی بھائی بھی ہیں کہ جنہوں نے مدنی قافلے میں سفر کر کے داڑھی مبارکہ اپنے چہرے پر رکھ لی، امامے کا تاج سجا لیا، سنتوں والی زندگی گزارنے لگے اور اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر دیا. چاند رات سے انشاءاللہ پرچی بنا لی. باپا کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. انشاءاللہ 12 ماہ دیں گے انشاءاللہ. گھر جائیں گے لیکن قافلے کے بعد جائیں گے انشاءاللہ. جی مدنی قافلہ 3 دن کا. ہمارا حاجی عمران نے بیان کر ہمارا ذہن بن گیا. سنت حضور کی سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. چاند رات کو گھر نہیں جائیں گے، قافلے میں جائیں گے مدنی قافلے میں. چاند رات کو گھر نہیں جاؤں گا، مدنی قافلے میں جاؤں گا انشاءاللہ. مدنی قافلے میں جانا بس. میں نے بالکل قافلے میں پہلے جانا تھا مگر میرا موڈ تھوڑا چینج ہو گیا تھا. ماشاءاللہ ابھی نگرانی شورا نے تھوڑا ایک عزم دیا ہے، انشاءاللہ اب ضرور جائیں گے. نو ون کین اسٹاپ می ٹو گو ان مدنی قافلہ. انشاءاللہ گھر نہیں جائیں گے، مدنی قافلے میں جائیں گے. جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے، جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے، قافلہ اتار اس کے واسطے تیار ہے. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اہم اعلان بھی میں کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ مل سنت سے بھی کچھ مدنی پھول لے لیں گے. جو اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں ہیں ذرا توجہ کریں اور مختلف
मकामात पर जो मोतकीफ़ीन इस्लामी भाई आवाज़ के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए जो मदनी मुज़ाकरा सुन रहे होते हैं, सारे के सारे मुतवज्जे हों। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अमीर सुन्नत चांद रात को मुलाकात भी फरमा रहे हैं, और ये मुलाकात उन इस्लामी भाइयों की है कि जो इस्लामी भाई 12 माह के लिए मदनी काफ़िलों में सफ़र की नीयत कर रहे हैं, और 1 माह का जो मदनी काफ़िलों में सफ़र की, इसी तरह 12 दिनों के लिए जो मदनी काफ़िलों में सफ़र कर रहे हैं, साथ ही साथ जिन्होंने इस्लाह अमल कोर्स जो 12 दिनों का है, और फैज़ान नमाज कोर्स जो 7 दिनों का है, जो इनके लिए जिन्होंने नाम लिखवा दी, और मजलिस उनकी अगर तस्दीक करती है तो इंशाअल्लाह उनकी मुलाकात आलमी मदी मक्का फैज़ान मदीना में चांद रात को मदनी मुज़ाकरे के बाद होगी। इंशाअल्लाह चांद रात को भी मदनी मुज़ाकरा होगा, और चांद रात को मदनी मुज़ाकरे के बाद फिर इनकी मुलाकात इंशाअल्लाह अमीर सुन्नत से होगी। अलबत्ता अगर कोई इस तरह मतलब कि नहीं नियत कर पा रहा, तो या जो चांद रात को 3 दिन के मदनी काफ़िलों में सफ़र कर रहे हैं, या जो और आशिकान रसूल हैं, उनके लिए ये है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जहाँ मुलाकात हो रही हो वहाँ पर ये बैठ सकते हैं। बड़े पुरज़ौक़ कलाम चल रहे होते हैं, और अमीर सुन्नत की भी अगर अपनी गम रमज़ान में कैफियत होती है तो वो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर बैठ सकेंगे, और ये मुलाकात जब तक जारी रहेगी वो यहाँ पर अपना वक्त गुजारें, और हो सके तो यहीं वक्त गुजारें। और फजर की जमात इंशाअल्लाह 4:40 पर होगी ईद के रोज़, और ईद की नमाज इंशाअल्लाह 6:15 बजे अदा की जाएगी आलमी मदीना का फैज़ान मदीना में। तो रात भर का ये सिलसिला भी रहेगा, और फजर की नमाज के बाद अमीर सुन्नत ईद से मुतालिक मदनी फूल भी अता फरमाते हैं। तो अल्लाह करे कि हम इन बाबरकत और बाज़ौक़ और कबूलियत दुआ के इन घड़ियों में बाज़ारों में जाने के बजाय यहीं आलमी मदी मक्का फैज़ान मदीना में अपना वक्त गुजारें। अच्छा, अब एक और आपसे अर्ज़ करनी है। माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरे की मदनी बहारें आप पूरे माह रमज़ान देखते चले आ रहे हैं। अब दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस वक्त मोतकीफ़ीन देख और सुन रहे हैं, या जहाँ बाद में आवाज़ पहुँच जाए या बाद में बता दिया जाए, एक बार फिर कोई ऐसा मौका निकालें कि मदनी मुज़ाकरे में हम सब जमा हों। करें मदनी मुज़ाकरे में, अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे में एक बार फिर जमा होने का कोई मौका निकालें। आप आएंगे? कौन कौन हाथ उठाकर जरा आज़म का इज़हार करें। इंशाअल्लाह एक बार फिर ऐलान करूं, आएंगे? जहां जहां इस्लामी भाई देख और सुन रहे हैं सारे अज़म का इज़हार करें। इंशाअल्लाह शवालुल मुकर्रम का तीसरा हफ्ता, शवालुल मुकर्रम का तीसरा हफ्ता इंशाअल्लाह हफ्ते के रोज जो मदनी मुज़ाकरा होता है ये खास मोतकीफीन के लिए होगा। इसकी इंग्लिश तारीख देना जरूरी है। जी, मैं था ज़हन में निकालना रह गई थी बाबा, जरा निकाल के दिखा दें। तो शवालुल मुकर्रम का 15 जुलाई को जो हफ्ता है इंशाअल्लाह मुअतकिफीन इस्लामी भाइयों के लिए खुसूसियत के तबील उमूम तो तमाम आशिकान रसूल इस मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें। हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा होता है, यूँ तो हर हफ्ते शिरकत करनी चाहिए और करनी की नीयत भी करें कि इंशाअल्लाह अब हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करेंगे। बहुत सारे शहर हैं जिसमें इज्तिमाई तौर पर मदनी मुज़ाकरा देखने की भी सूरत बनती है, और अगर आपके ऐसी कोई सूरत ना हो तो कम अज़ कम मदनी चैनल बराह रास्त मदनी मुज़ाकरे में ज़रूर शिरकत कीजिए। अल्लाह करीम हम सबको मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की तौफीक अता फरमाए। तो तमाम मुअतकिफीन बिलखुसूस दीवेदारान तारीख नोट कर लें, 15 जुलाई को हफ्ते को
جو مدنی مذاکرہ ہوگا وہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے معتکفین کے لیے ہوگا. اور معتکفین نوٹ کر لیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ نے مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے. شرکت کرنے کی نیت سے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ عز و جل. مدین کل جو مطلب چاند رات کو جو ہمارا مدنی مذاکرہ ہے تو اس میں ہے حج کی ٹکٹ، کیونکہ چاند رات کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا تو اس میں جو قرآن دازی ہوگی اور وہ قرآن دازی ہوگی حج کی. تو بابا اس میں ایک مجلس کا ایک مشورہ آیا تھا کہ اگر 4 نام ہم ایسے شامل کریں جو باہر سے شریک ہوں، دیگر مسجدوں والے جو آئیں گے تو ہم ایک میسج چلا دیں کہ ان کے بھی ہم کوپن جمع کریں گے اور انشاءاللہ ان میں سے بھی 4 نام ہم شامل کریں گے. کیا پتہ کہ کوئی باہر سے اعتکاف والا یا دیگر شریک ایسا آئے کہ اس کو حج کا ہی تحفہ مل جائے ماشاءاللہ. تو یوں انشاءاللہ یہ 12 نام جو لیے جاتے ہیں تو 4 نام ہم جو ہے وہ باہر سے شامل کریں گے. ابھی نگران شورا جو مدنی پھول عطا فرما رہے تھے تو میں انٹرنیٹ ریڈیو پہ سنتے ہوئے آ رہا تھا بابا. تو جیسے فرمایا کہ عید والے دن جب جانا ہے تو کوئی چیز لے جائیں، اور اس میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ تاریخ لکھ لیں، الوداع ماہ رمضان، الموت، یہ لکھ لیا جائے. تو ذہن بننا تھا کہ اگر ممبرشپ کارڈ بھی جو مکتبۃ المدینہ نے جاری کیے ہیں تو یہ تو یوں ہے کہ جیسے 12 ماہ جو ہے وہ ایک عید کا تحفہ یاد رہے گا. تو اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یا یہاں جو اسلام میں موجود ہیں عید والے دن کہیں ملاقات عید ملنے جا رہے ہیں اور آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے ممبرشپ کارڈ جاری کیے ہیں کہ 12 ماہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ حاصل کیا جا سکے گا. تو جس کے گھر جائیں، بہن کے گھر جاتے ہیں، رشتہ داروں کے گھروں پہ جاتے ہیں تو آپ ممبرشپ کارڈ دے دیں. تو سادہ جو کارڈ ہے وہ 425 روپے ہدیہ ہے، اور رنگین شمارے کا جو کارڈ ہے 12 ماہ کا وہ 725 روپے ہدیہ پر یہ کارڈ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ